إن الحمد لله والملك لمن له الكل من الكائنات وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم و مکرم ناظرین کرام، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نماز دین کا اہم ستون ہے اور نماز چھوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ بے نماز شخص کو آخرت میں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے نماز ہی کے سلسلہ میں ایک اور پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں مگر اس کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، نماز ادا کرتے ہیں مگر با جماعت نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز کی شدید تاکید فرمائی ہے اسی طرح با جماعت نماز ادا کرنے کی بھی سخت تاکید فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب7 جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں آنے سے کوئی عذر بھی مانے نہیں ہے، یعنی کوئی خوف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جان بوجھ کر با جماعت نماز میں شامل نہیں ہوتا، لم تقبل منه الصلاة التي صلى، اس کی اکیلے پڑھی ہوئی نماز درجہ قبولیت نہیں پاتی، یعنی نماز کامل نہیں ہوتی۔ جو حضرات با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام اور کوشش نہیں کرتے، مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بغیر عذر کے گھر کے اندر، دکان کے اندر، دفتر کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے چند نوجوانوں کو حکم دوں کہ بہت سی لکڑیاں جمع کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے ہاں جاؤں جو بغیر عذر کے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک روایت کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر گھروں کے اندر عورتیں نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز کی امامت کرواتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ جو لوگ گھروں کے اندر ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ مشکات کی حدیث صفحہ نمبر 97۔ با جماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے گھروں کے اندر، دکان کے اندر، مکان کے اندر، دفتر کے اندر جان بوجھ کے بغیر عذر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے اتنے سخت لفظ، اس قدر شدید وعید، غور کیجئے گا کس کی زبان سے نکل رہی ہے، ذرا غور تو فرمائیے، اتنے سخت الفاظ، گھر جلانے کے الفاظ کس کی زبان سے نکل رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہے، رحمت کائنات ہے، رحمت و شفقت کے اندر تمام انبیاء کرام کے اندر ممتاز ہے، جس کی
شفقت و مہربانی، جس کی نرمی اور معافی کا جذبہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنے دشمنوں اور کافروں کے لیے بھی نرمی اور شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو گالیاں کھا کر دعائیں دیتے ہیں، پتھروں کے جواب میں پھول برساتے ہیں، سختی کے جواب میں نرمی کرتے ہیں، صرف نرمی نہیں معافی کا بھی اعلان فرماتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، جو رسول رحمت اپنے مخالفین اور کفار کے لیے بھی نرمی اور مہربانی کے جذبات رکھتا ہے، وہ شفیق و مشفق پیغمبر کہتا ہے، جو لوگ جماعت نماز نہیں پڑھتے بلا عذر گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہاں تک تو ذکر تھا بغیر عذر کے گھروں کے اندر نماز پڑھنے والوں کا۔ اب ذرا ذکر کرتے ہیں نماز کی ایک اور خوبی ہے، خشوع اور خضوع۔ اب میں کچھ ان نمازیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نماز تو پابندی سے بھی ادا کرتے ہیں، با جماعت پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ ہم سب ان کے اندر شامل ہیں۔ آج ہماری نمازیں محض رسم ہو کر رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی۔ آج ہماری نمازیں عاجزی اور تضرع سے خالی ہو کے رہ گئی ہے، ہمارا جسم نماز کے اندر مصروف ہوتا ہے مگر ہمارا دل اور دماغ جسم کا ساتھ دینے سے انکاری ہوتا ہے، زبان سے نماز کے کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں مگر ان کے معنی اور مفہوم سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کی سوچیں ہمیں نماز ہی کے اندر آتی ہے، نہ ہمارا قیام صحیح ہوتا ہے، نہ رکوع درست ہوتا ہے، نہ ہمارا سجدہ صحیح ہوتا ہے، نہ جلسہ درست ہوتا ہے، نہ تشہد صحیح ہوتا ہے، نہ تحیات میں بیٹھنا صحیح ہوتا ہے، نہ قومہ درست ہوتا ہے، نہ یہ احساس کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ ایسی نمازیں نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2، پارہ نمبر 18۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن، کامیاب ہو گئے وہ مومن، دوزخ کی آگ سے نجات پا گئے وہ مومن، بچ گئے اللہ کی پکڑ سے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ فلاح ان مومنوں نے پائی جنہوں نے نماز پڑھی خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔